بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے 14 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ختم ہو چکا اور ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں۔ مولا کریم عشرہ رحمت کے بعد ہم سب کو عشرہ مغفرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ 14ویں پارے میں آپ نے سورہ حجر کی تلاوت سماعت کی۔ اس بلیغ فصیح کتاب قرآن عظیم کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا، اور اس کی حفاظت کے طریقے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ قرآن مقدس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہمارا نہیں، دوسروں کا سروے بھی بتاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک بار اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو آپ اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا۔ اگر اچھی لگی تو دوبارہ پڑھ لیا، اور اچھی لگی تو 3 بار پڑھ لیا۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک بار مطالعہ کر کے رکھ دیا، بلکہ ہر آیت کو 100 مرتبہ بھی پڑھے تو بندہ اس میں تازگی محسوس کرتا ہے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور قرآن کبھی پرانا نہیں لگتا۔ ہر سال آپ قرآن رمضان میں سنتے ہیں، کبھی آ کر کے کسی حافظ سے یہ نہیں کہتے اس سال کچھ نیا سناؤ، آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہر سال حافظ سے الحمدللہ سے ہی سنتے ہیں اور والناس تک ہی سنتے ہیں۔ بلکہ اگر حافظ نے بیچ میں کہیں ادھر ادھر کی دوسری سنا دی تو آپ پکڑتے بھی ہیں، نہیں، ہمیں صرف وہی سننا ہے جو میرے مولا نے اپنے رسول پر اتارا۔ تو قرآن عظیم کے سننے کا بھی اور تلاوت کرنے کا بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ اس سے زیادہ کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا، یعنی حفظ کرنا، اس کو برزبانی، اس کو بائی ہارٹ ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھنا، یہ کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام ادیان اور تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو انجیل یاد نہیں، یہودیوں کو تورات یاد نہیں، ہندوؤں کو وید اور ان کے بڑے بڑے پران یاد نہیں، لیکن مسلمانوں میں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال تک کے بوڑھے تک بھی آپ کو حافظ قرآن ضرور ملیں گے۔ اور ایک بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے بائبل ہو یا کوئی بھی دوسری کتابیں، جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہیں، کسی ایک ذات سے، کسی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویدوں کو اور ان کی مقدس پرانوں کو چھونے والے، اٹھانے والے، پڑھنے والے پنڈت ہوا کرتے ہیں، اور برہمن خاندان سے ہوا کرتے ہیں، مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل کے اور تلمود کی اور تورات کی آیتوں کو یاد کرنے والے ایک خاص طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بھی دیگر جگہ آپ دیکھیں۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی خاندان سے خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن صرف سید لوگ ہی پڑھیں گے، پٹھان نہیں پڑھے گا۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کسان کا بچہ بھی اٹھا لے تو حافظ قرآن بنتا ہے، اور اگر وہ حافظ قرآن بن گیا تو ہمیں اسے امام بنانے میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کاسٹزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے قرآن کی یہ خصوصیت۔ اس کا ایک اور ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب، اور دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی، چھپنے والی بھی کتاب قرآن پاک۔
سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن عظیم، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور ایک ریکارڈ میں اس کا بتاؤں قرآن عظیم کو، کہ دنیا میں اور بھی نسخے پرانے جو رکھے گئے ہیں پرانی کتابوں کے، کوئی 400 سال پرانا نسخہ، کوئی 300 سال پرانا نسخہ پہلے زمانے کے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف قرآن کی یہ تخصیص ہے کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ آج بھی ترکی میں محفوظ ہے، اور اس کی لیبارٹری میں جانچ بھی ہو چکی ہے فورینسک، اور اس کی پرانا ہونے کی تصدیق بھی سائنس نے کر چکی ہے۔ قرآن پاک کا اصل نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، تو اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں، اللہ اکبر، بہت الگ انداز کے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں، جس کے پارے گنے گئے ہوں، جس کے رکوع گنے گئے ہوں۔ قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، یہ سب گن کر کے رکھے گئے۔ اتنا ہی نہیں، آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں، آیتیں بھی محفوظ ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 6600 جو سم تھنگ آیتیں ہیں، سب محفوظ ہیں۔ یہ تو ہو گیا پارے، سورے، رکوع اور آیتیں ہیں، حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں۔ حروف تو چھوڑیں، جتنے زبر آئیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں، زیر کتنے آئیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں، پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ اب اور مجھے بتاؤ کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو۔ کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو؟ اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے، جلا دینے سے، ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا، تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے، اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے، اسے نہیں کہتے، یہ مصحف ہے، یہ مصحف ہے۔ قرآن علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے قرآن۔ اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ۔ وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں۔ اب آؤ دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو، اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں، اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا ہو، کوئی اور کتاب نہیں، صرف قرآن۔ پہلا چیلنج اترتا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے لوگو اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اپنے رسول پر اتارا ہے، یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر۔ یہ چیلنج چلتا رہا، نہیں آیا۔ دوسرا چیلنج آیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 سورتیں۔ پہلا یہ چیلنج آیا، 10 سورتیں لے آئیں، پھر ایک سورت لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ۔ یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ، اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے، اس میں دہشت ہے، فلاں ہے۔ میں ان سے پھر کہتا ہوں پھر قرآن اٹھاؤ، پھر قرآن اٹھاؤ، اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھا دو۔ صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں، قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو، پوری دنیا، بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ،
سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں، اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں، لا یاتون بمثلہ، یہ ہرگز اس کے برابر اس کے مثل لا نہیں سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہے تو میرے سامنے لے آؤ جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور سورے لے آؤ، کوئی اور آیتیں لے آؤ۔ 1400 سال سے میرے عزیزو قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں، ماضی کے اخبار، آنے والی حالتوں کے اخبار، ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے، آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا ہے، اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، اتنا علم ان کے پاس تھا۔ میرے عزیزو اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا، دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلید جو دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا، دوسروں کے فضلے کھاتا رہا، اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں۔ دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے، جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں گا۔ کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں، ابھی ہم بھی زندہ ہیں، ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو۔ کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ، کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے۔ جرأت اور ہمت دیکھیں، ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزو۔ جب جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مولا پوری اس کی ذات کو بدل دیا ہے، اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا۔ ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے، آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے۔ کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اب پھر اللہ سے جنگ کرو، پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے، ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے، قرآن تم سے دور ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا، تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔
قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خار ہیں، ذلیل ہیں۔ قرآن ایک محکم کتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے، تم بولو یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں، سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں، اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم کو۔ ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس، ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو، عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔ جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے،
کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں. ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی. ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی. امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو. سنبھل کر کے ترجمہ کرنا. کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں. وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ. یہ جاہل کیا سمجھیں جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو. امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں. جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے. دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ، ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے، وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے. ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین. جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا، حضور کی توہین کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا. اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا، ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. ظالم، تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا، تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں، لکھنے والے صحابہ تھے، قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو. اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو، یہ اس طرح سے لکھو. آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے. یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا، لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے. اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا. سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا. ہاں، میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، فلاں آئیں گے. حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے. اس میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی. علمک ما لم تکن تعلم. اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالم ما کان و ما یکون ہیں. جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے. بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں. امی کسے کہتے ہیں؟ پھر سے تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس کا کوئی استاد نہ ہو. میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہیں. اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے. ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استاذ ہے، جبرائیل بھی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے، پڑھانے کا نہیں. جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پہنچانے کا. اسی لیے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. غار حرا میں یہ اتری ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، جب جبرائیل آئے غار حرا میں
تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو. کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھو. اور حضور فرما رہے تھے ما انا بقاری،